سورہ الحمد کی تلاوت کریں. آئیے ایک روایت میں آپ کی خدمت میں اور پیش کروں، اور یہ جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت ہے. جابر ابن عبداللہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں. بڑے اس لیے ہیں کہ معتبر ہیں، بڑے اس لیے ہیں کہ محبوب پیغمبر ہیں، بڑے اس لیے ہیں کہ محب پیغمبر ہیں، بڑے اس لیے ہیں کہ محب اہل بیت ہیں. جناب جابر بڑے اس لیے ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے قبر حسین کی زیارت کی ہے اسے جابر ابن عبداللہ انصاری کہا جاتا ہے. نظر لگا رہے ہیں ہم، یہ وہ جابر ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری. یہ کہتے ہیں کہ سورہ الحمد اساس قرآن ہے. اساس سمجھتے ہیں؟ اساس یعنی بنیاد. یہ جو امام باڑہ ہے یہ زمین پر نہیں کھڑا ہوا ہے، بلکہ زمین کے اندر جو بنیاد ہے اس بنیاد کے اوپر یہ جو ہے امام باڑہ کھڑا ہوا ہے. اگر اس بنیاد کو خدا نخواستہ نکال دیا جائے تو یہ عمارت باقی رہے گی. تو جس طریقے سے عمارت کی بقا کے لیے میرا جملہ ترجمہ ہونے دیجیے گا، جس طریقے سے امام باڑے کی بقا کے لیے بنیاد کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے قرآن کی بقا کے لیے سورہ الحمد کی ضرورت ہے. یہ سورہ الحمد ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کہہ رہے ہیں کہ یہ اساس قرآن ہے. سورہ الحمد جو ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر پاکیزہ زبان سے، کیا خوبصورت حدیث ہے، واہ واہ، یقین جانیے بہترین حدیث، اگر پاکیزہ زبان سے، حدیث میں آیا ہے کہ 70 مرتبہ مردے پر دم کر دیا جائے تو وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا. مردہ اگر زندہ ہو جائے. یہ ہے سورہ الحمد کا ایک بہت امپورٹنٹ میں نے تجزیہ و تحلیل کی ہے. اور اب آئیے، حدیث میں آیا ہے کہ سورہ الحمد جو ہے یہ جب انسان اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے مفہوم سے آگاہ ہو کر تلاوت کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، بلکہ فرشتوں کے بال و پر پر بیٹھ کر آسمان معنویت کی جانب پرواز کر رہا ہے. یہ سورہ الحمد ہے، یہ سورہ الحمد. اس لیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آغاز قرآن جس سورے سے ہو رہا ہے اس سورے کو سورہ الحمد کہتے ہیں. ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ سورہ الحمد یہ وہ سورہ ہے جس کے اندر اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو اصول دین بھی پایا جائے گا اور فروع دین بھی پایا جائے گا. میں انشاءاللہ آگے مختلف خطبوں کے دوران سورہ الحمد کے بارے میں جو باتیں بیان کروں گا تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ سورہ الحمد کی عظمت اور اس کی ارزش کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے. آئیے تفسیر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کیا مقصد؟ جب بھی کوئی کام شروع کرو تو اس سے پہلے کیا کہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی کام شروع کرو تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہر دین، چاہے وہ دین فاسق و دین باطل کیوں نہ ہو، وہ لوگ
اپنے کام کے آغاز میں، اپنے کام کے ابتدا میں اپنے خداؤں کو یاد کرتے ہیں. ایک تحقیق ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمارے اہل بنود جو ہیں، جو مذہبی ہیں، وہ بھی جب کوئی کام کریں گے، کوئی کام کا آغاز کریں گے، تو ان کے یہاں بھی ان کے دیوتاؤں کو یاد کیا جاتا ہے. شری گنیش جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے ایک مخصوص خدا کو یاد کرتے ہیں. دکان کی اوپننگ ہو، گھر کی اوپننگ ہو، کوئی شبھ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے خداؤں کا. کرسچن، مسیحی، بدھزم، سکھزم، یہ سب کے سب جو ہیں اپنے اپنے خداؤں کو یاد کرتے ہیں. یہی حال ہم مسلمانوں کا بھی ہے. ہم صرف اپنے خدا کو یاد نہیں کرتے. توجہ دیجیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں. ہم صرف اپنے خدا کو یاد نہیں کرتے، بلکہ ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس خدا کے نام سے شروع کر رہے ہیں. اپنے اس کام کو اس خدا کے نام سے شروع کر رہے ہیں جو عذاب نازل کرنے والا ہے، جو قہر نازل کرنے والا ہے، جو کافروں کو اور ظالموں کو جہنم میں بھیجنے والا ہے. نہیں عزیزو، بلکہ اس خدا کو یاد کر رہے ہیں کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مومن پر بھی رحم کرتا ہے، غیر مومن پر بھی رحم کرتا ہے. اب سلوات پڑھ رہے ہیں تو ایسے پڑھیے کہ دیکھیں کیا سلوات پڑھ رہے ہیں. سب مل السلام بھی جب اپنے کام کا آغاز کرتے تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث ہے، یہاں تک قرآن کی آیت میں آیت پڑھتا ہوں ابھی آدمی خدمت میں. انبیاء علیہ السلام بھی جب کوئی کام کرتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے. یعنی کیا مقصد؟ یعنی بسم اللہ یہ انبیاء کا شعار ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے. انبیاء علیہ السلام جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے تھے. میں آیت پڑھتا ہوں، دو آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک بہت بڑے نبی ہیں، بڑے کا مطلب بہت 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 بڑے نبی، 1,24,000 نبیوں میں جب آپ 5 نبی کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ہی از ون آف دیم. یہ ان 5 میں سے ایک ہوتے ہیں جن کا نام حضرت نوح ہے. کیونکہ 1,24,000 میں سے 5 کو منتخب کیا جائے، 1,24,000 معصوموں میں سے 5 کو منتخب کیا جائے تو جناب نوح ایک ہوتے ہیں. تو کتنے بڑے جناب نوح ہیں؟ جناب نوح کتنے بڑے ہیں؟ سمجھ رہے کیا کہہ رہا ہوں؟ تو جناب نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو کشتی کو اسٹارٹ کرنے کے لیے، یا آپ کار میں جب سوار ہوتے ہیں تو کار کو اسٹارٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ چابی دیتے ہیں نا، یا تھم امپریشن کچھ بھی آپ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے جو ہے کار آپ کی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جناب نوح نے اپنی کشتی کو جو اسٹارٹ کیا نا تو کسی چابی اور کنجی کے ذریعے سے نہیں، قرآن کہتا ہے، بلکہ کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اور یہی وہ نام ہے جو کشتی کو اسٹارٹ بھی کرتا ہے، کشتی کو چلاتا بھی ہے. کیا مقصد ہوا؟ یعنی اللہ کا نام چابی بھی ہے اور چلاتا ہے. مطلب یہ چلانے کے لیے کیا چیز چاہیے ہم کو؟ پیٹرول چاہیے نا، مثلا ڈیزل چاہیے نا. جناب لوگوں نے پیٹرول اور ڈیزل کا جو ہے استعمال اس زمانے میں تھا ہی نہیں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب لوگوں نے پیٹرول اور ڈیزل کا استعمال نہیں کیا، بلکہ دنیا والوں کو بتایا کہ میرا خدا اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کا نام لے کے اگر جو ہے کشتی کو چلایا جائے تو پھر
مجریہا بسم اللہ، کہ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 41 ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جناب سلیمان نے خط لکھا تھا. جناب سلیمان نے خط لکھا، وہ خط قرآن میں پایا جاتا ہے. وہ خط جو ہے قرآن میں موجود ہے. اور یہ سورہ نمل کی آیت ہے جو میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کیا کہا جناب سلیمان نے جب خط لکھا، کس کو خط لکھا؟ بلقیس کو لکھا. میں چھوٹے بچوں کے لیے تو بلقیس کون ہے، آپ ہمارے آپ کے گھر میں یہ نام بھی پایا جاتا ہے. یہ بلقیس ایک ملک اس زمانے میں تھا جس کا نام تھا سبا، جو شاید یمن کے آس پاس ہو رہا ہوگا. وہ ملک، اس ملک میں ایک شہزادی رہا کرتی تھی. میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جناب سلیمان نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایک ایسی حکومت عطا کر دے جو پوری دنیا پر محیط ہو، اور جنات، انسان، پرند چرند، حیوانات، سب پر میں حکومت کروں. تو جناب سلیمان کی یہ دعا قبول کی اور اللہ نے ان کو پوری دنیا کا حاکم بنا دیا، یہاں تک جنات اور انسان کا بھی. جناب سلیمان کے دربار میں، ان کے درباریوں میں انسان بھی ہوتے تھے، جنات بھی ہوا کرتے تھے، چرند و پرند بھی ہوا کرتے تھے. اور ان کا ایک بہت ہی منہ لگا پرندہ تھا، اس کا نام تھا ہدہد. ہدہد جانتے ہیں نا، اس کے اوپر تاج ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، دیہاتوں میں زیادہ دکھائی دیتا ہے. یہ ہدہد جو ہے جناب سلیمان کا بہت منہ لگا ہوا تھا. ہدہد جو ہے اچانک غائب ہو جاتا ہے. جناب سلیمان کہتے ہیں مالی لا الہدہد، ارے یہ ہدہد کہاں چلا گیا ہے، مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے. اگر وہ مجھ سے بغیر پوچھے ہوئے گیا ہے، اگر وہ کوئی صحیح دلیل پیش نہ کرے اپنے جانے کی تو میں اسے ذبح کر دوں گا. جناب سلیمان نے کہا. خیر وہ ہدہد کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو کہا سلیمان دیکھیے اللہ کس طریقے سے جو ہے، جناب سلیمان بالکل اکڑ نہ جاؤ، سلیمان اکڑ نہ جاؤ، دیکھو ہدہد تمہیں کیا بتا رہا ہے. کہا کہ جناب سلیمان آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کی حکومت پوری دنیا پر ہے؟ نہیں، غلط ہے، آپ کی حکومت پوری دنیا پر نہیں ہے. تو کہا پھر، کہا کہ میں ابھی ایک کنٹری، ایک ملک سے آ رہا ہوں گھوم کر. کہا کون سی کنٹری ہے، کون سا ملک ہے؟ کہا ملک کے سبا سے آ رہا ہوں. وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے، اور اس وہاں کی جو حاکم ہے وہ ایک شہزادی ہے، اس کا نام ہے بلقیس. جناب سلیمان نے کہا ارے مجھے اس کی خبر نہیں تھی، مجھے اس کی خبر نہیں تھی. کہا آپ کیا کرنا چاہیے؟ کہا اپنا ایمبیسڈر، اپنا سفیر، اپنا نمائندہ بھیجا جائے گا اور وہاں پر ان کو دعوت دی جائے گی. میں واقعہ پورا نہیں نقل کرنا چاہتا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں نے کہا نا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آگے بڑھیں گے. قرآن کے تھوڑا سا آپ کو اور پہلے آ جائے تو بہتر ہے، تاکہ جو لوگ بعد میں آ رہے ہیں ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم کہاں سے یہ بات جو ہے شروع ہوئی ہے. جناب سلیمان نے کہا کہ بلقیس کو لایا جائے دربار میں، اور اس کے بعد میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ بقیہ بات آئندہ پیش کروں گا کہ تخت بلقیس لانے کے لیے بلقیس کا جو تخت تھا، حضور نے کہا کہ صاحب ایسا تخت ہے سونے اور چاندی سے بنا ہوا، اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، بہت ہی قیمتی ہے. تو جناب سلیمان نے اپنا دربار بٹھایا. دربار میں جو انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، اور کہا ایکم، جملہ سنیں دو، ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں کون ہے جو اس کا
تخت لے کر آئے، تخت بلقیس لے کر آئے، جلدی، سب سے جلدی آئیے مجھے. تو قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا اعلیٰ افریت من الجن انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک. اے سلیمان پیغمبر، ایک جناتوں کا جو سردار تھا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تخت بلقیس لے کر آؤں گا. کہا کتنی جلدی؟ کہا آپ کے دربار برخاست ہونے سے پہلے. آپ کا دربار برخاست نہیں ہوگا اور تخت بلقیس حاضر ہو جائے گا میرے پاس، آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا. اب یہ ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ بالکل میری طرف متوجہ ہیں. بہت امپورٹنٹ بات پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جنات افضل ہے یا انسان؟ جی انسان افضل ہے جنات سے، لیکن انسان اپنی حرکتوں سے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ جنات افضل ہے، لیکن جنات انسان سے افضل نہیں ہے. فرشتوں سے بھی افضل انسان ہے، فرشتے انسان سے افضل نہیں ہے. لیکن اب یہاں پر جنات کا جو ہیڈ تھا، عفریت تھا، اس نے کہا کہ میں دربار برخاست کرنے سے پہلے لے کر آؤں گا. اب اگر یہاں پہ کوئی انسان نہ اٹھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی توہین ہو جاتی نا، ہے کہ انسان تخت بلقیس نہ لا سکا اور جنات جو ہے تخت بلقیس لے کر چلا آیا. لہذا اب انسانوں کا وقار بڑھانے کے لیے، انسانوں کی عظمت بڑھانے کے لیے، انسانوں کی حقیقت کو اور ان کی شرف کو ثابت کرنے کے لیے ایک شخص اٹھا. قرآن کہتا ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. جناب آصف ابن برقیہ یہ کون تھے؟ آصف ابن برقیہ کون تھے؟ یہ جناب سلیمان کے وزیر تھے، جناب سلیمان کے وزیر تھے. بہت توجہ کیجئے گا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے وقال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، یعنی عالم کتاب نہیں تھا، بعض کتاب کا عالم تھا، تھوڑا سا علم رکھتا تھا. وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اے سلیمان پیغمبر انا آتیک بہ، میں اسے لے کر آؤں گا. کتنی جلدی؟ آپ کی آنکھ بند کیجئے، اپنی آنکھ بند کیجئے اور کھولیے گا تو تخت بلقیس آپ کے سامنے موجود رہے گا. اندازہ لگا رہے ہیں؟ یعنی ہزاروں کلومیٹر کی مسافت کو جو ایک لمحے میں طے کر دے وہ نبی کا وزیر اور جانشین ہوا کرتا ہے. یہ کوئی افسانہ تو نہیں ہے، یہ کوئی ناول تو نہیں ہے، یہ تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں نا میں آپ کے سامنے. یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، یہ سورہ نمل کی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. کیا کہا کہ میں اتنی جلدی لے کر، جنات نے کیا کہا تھا یاد ہے نا آپ کو کہ تخت کے دربار برخاست ہونے سے پہلے جناب آصف نے برقیہ نے کیا کہا کہ آپ آنکھ کھولیے چشم زدن میں ہم یہ لے کر آ جائیں گے تخت بلقیس. تو اب آپ سوچیے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے معراج پر گئے، وضو کا پانی گر رہا تھا، زنجیر در ہل رہی تھی اور پیغمبر گئے بھی اور واپس بھی آ گئے. اتنی جلدی کیسے ممکن ہے؟ تو سوچئے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ اگر چشم زدن میں ملک سبا جا کر آ سکتا ہے تو پیغمبر تو وہ ہے جن کے پاس کل کتاب موجود ہے، جن کے پاس پورے کتاب کا علم ہے. تو سوچئے کہ پیغمبر کی جو ہے عظمت کیا ہوگی. تو اگر وہ معراج پہ جائیں اور واپس آ جائیں تو ہمیں توجہ، ہمیں تعجب کرنے کی ضرورت
نہیں ہے. تو کیا لیٹر کیا تھا وہ سن لیجیے. دیکھیے بات گاتے گاتے رہ گئی. وہ خط میں کیا لکھا تھا؟ جناب سلیمان نے خط لکھا اور اپنے ایلچی کے ذریعے، اپنے سفیر کے ذریعے وہ خط بھیجا شہزادی بلقیس کو. اس میں کیا لکھا ہوا تھا وہ سن لیجیے کہ بلقیس کے بعد جب خط آیا تو بلقیس نے کہا کہ یہ دیکھو ایک لیٹر آیا ہے، ایک خط آیا ہے اور اس میں لکھا یا انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس خط کا آغاز جو ہے یہ خط سلیمان نے بھیجا ہے، اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے. یعنی خط جو ہے یہ خط اس کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ بلقیس کہہ رہی ہیں اپنے درباریوں سے. یعنی کیا مقصد؟ اس زمانے میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا رواج تھا. انبیاء بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے تھے. ایک کاتب آتا ہے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اب کہتا یہ ہے کہ میں کاتب ہوں. مولا کہتے ہیں جب بسم اللہ لکھا کرو تو مولا فرماتے ہیں کہ جب ودہا خوبصورت لکھا کرو. اتنا اہم یہ جملہ ہے، اتنا بہترین یہ جملہ ہے کہ اسے اچھے سے لکھا کرو. جب ودہا خوبصورت طریقے سے بسم اللہ لکھا کرو. تو یہ بسم اللہ کی عظمت تھی آج کے اس خطبے میں. بسم اللہ کے یہ عظمت کیا ہے؟ اگر چاہتے یہ ہو تمہارا کام مکمل ہو، اگر چاہتے یہ ہو کہ تمہارا کام کامیاب ہو تو ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر لیا کرو. میں نے کسی جگہ پر ایک تقریر میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو قرآن کی 3 آیتیں پڑھ کر آپ نکلیں، انشاءاللہ کوئی حادثہ نہیں ہوگا. اور اگر بڑا حادثہ ہونے والا ہوگا تو چھوٹے حادثے میں تبدیل ہو جائے گا. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقتدین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. یہ جو ہے آپ اس کو پڑھ کے انشاءاللہ جس کو چاہیے نماز کے بعد اسے وہ 3 آیتیں لے سکتا ہے. اس کی تفصیل بیان کرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له